کہ آج اس جنگ بندی کے فوراً بعد ایک مولوی اس کا ایک بیان آتا ہے اور اس بیان میں اس نے کیا کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پارا چنار میں گزشتہ 8-9 دنوں سے جو صورتحال رہی وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح سے وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی گئی، کیسا ایک جنگ کا وہاں پر ماحول تھا، اور اسی حوالے سے وہاں پر امن و امان کے لیے ملک بھر میں احتجاج بھی کیے گئے، مظاہرے بھی کیے گئے کہ وہاں پر امن و امان کا قیام ہونا چاہیے۔ اور گزشتہ 9 دنوں سے جو وہاں پر صورتحال تھی، اس حوالے سے ہر اس شخص نے تشویش کا اظہار کیا، اظہار افسوس کیا کہ جو بھی امن کا خواہاں ہے، ہر کسی نے مذمت کی۔ اور گزشتہ روز 8 دنوں کی مسلسل شدت پسندی، انتہا پسندی کے بعد 50 مومنین کی شہادتوں کے بعد 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے، اس سب کے بعد بالآخر وہاں پر جنگ بندی ہو گئی، فائرنگ کا وہ سلسلہ رک گیا۔ اور وہاں کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ امن و امان ہی رہنا چاہیے۔ لیکن پارا چنار کے کچھ دوستوں سے جب بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے جو کہ ہوا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن یہ مستقل رہے تو اس کا فائدہ ہے۔ صرف ایک معاہدہ کر لینا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، حل اس انتہا پسندی کا، اس فرقہ واریت کا مستقل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایسے کئی ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ گزشتہ برس بھی جب توری منگل کا سانحہ ہوا، شیعہ اساتذہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بھی اس طرح کے فسادات ہوئے، پھر ایسی ایگریمنٹ ہوئی اور بعد میں کیا صورتحال ہوئی سب کے سامنے ہے۔ مستقل حل اس کا کیا ہے؟ مستقل حل اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جو وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے والے عناصر ہیں ان کے خلاف حکومت ایکشن لے، یہ واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ اور ان کی بات میں وزن اس لیے بھی لگا کہ آج اس جنگ بندی کے فوراً بعد ایک شر پسند تکفیری مولوی جو کہ وہاں پر ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث رہا ہے، اس کا ایک بیان آتا ہے اور اس بیان میں اس نے کیا کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ساری وہاں پر ایک بدامنی کی صورتحال تھی، اس دوران پارا چنار کے زخمی مومنین کو جب پشاور لایا جا رہا تھا تو راستے میں ان ایمبولینسز کو روک کر ان پر پتھراؤ کیا گیا، ان کو واپس بھیج دیا گیا، صرف مسلک کی دشمنی کی وجہ سے کہ ہم ان کا علاج نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ شیعہ ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہو گیا، اس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مذمت کی گئی، بلا تفریق مسلک سب نے یہ کہا کہ یہ ظلم ہے، سب نے اس پر اظہار افسوس کیا۔ لیکن وہ مولوی آج جنگ بندی کے بعد پیغام دے رہا ہے جس میں اپنے شدت پسندوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے کہ جنگ بندی ایک اچھا عمل ہے، آپ نے اچھا کیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے۔ وہ بیان دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے ان ایمبولینسز کا راستہ روکا، ان پر پتھراؤ کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے انہیں زندہ کیوں جانے دیا، کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آئے ہوئے تھے اور آپ نے انہیں زندہ جانے دیا، آپ کو مارنا چاہیے تھا۔ تو جب اس قسم کے بیانات یہ شر پسند عناصر دیں گے تو پھر ان امن معاہدوں کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ وہ راستہ ہم بالکل نہیں کھولیں گے، وہ راستہ بند ہی رہے گا اور ان کو بالکل راستہ نہیں دیا جائے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایسی انتہا پسندی کی سوچ رکھتا ہے، جو بھی ایسے شدت پسندانہ بیانات دیتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، ریاست کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان عناصر کو، اس قسم کے بیانات دینے والوں کو مسلک کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہ یہ شیعہ ہیں نہ یہ سنی ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، ان کا کام صرف اور صرف فساد برپا کرنا ہے۔ وہاں کے عام عوام تو اتحاد سے رہنا چاہتے ہیں، مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، امن و محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو وہاں پر فسادات کو ہوا دیتے ہیں، ہر چیز کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں کہ جو عام شیعہ علماء ہیں، جو اہل سنت علماء ہیں، وہ کئی بار یہ بیانات دے چکے ہیں، یعنی شیعہ علماء نے کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت علماء نے کہا ہے کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ چند عناصر ہیں کہ جو اس قسم کی گفتگو کر کے، اس قسم کے بیانات دے کے پورے خطے کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ اور اگر ریاست یہ بات ٹھان لے کہ ہم نے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہے، انہیں محدود کرنا ہے، تو اس خطے کا امن بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب گزشتہ سال وہاں پر توری منگل میں شیعہ اساتذہ کو شہید کیا گیا اور ان کے ناموں کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا کہ ان کے ناموں میں علی حسن حسین آتا تھا، تو اس وقت یہی مولوی تھا، اس کا نام نظر فاروقی ہے،
اس نے جشن منانے کا کہا تھا کہ ہمیں جشن منانا چاہیے، اس نے ایسے بیانات ماضی میں بھی دیے تھے، اور آج بھی ایسے ہی شر پسندوں کی وجہ سے وہاں پر مومنین کو شناخت کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو گزشتہ روز جنگ بندی ہوئی ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن جب تک حکومت ان ذمہ داران کو، ان شدت پسند انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تب تک وہاں پر مکمل امن ہونا ممکن نہیں۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔